علت پائی جائے حکم کا پایا جانا ضروری ہے، اور یہاں علت موجود ہے رکنیت، اور لیکن یہاں حکم موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں تثلیث مسنون ہے، وہ تثلیث مسنون ہے، تثلیث مسنون ہے۔ کتاب آپ کی اپنی کدھر ہے؟ اپنی کتاب کدھر ہے؟ لایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس تثلیث مسنون ہے مانتے ہیں، لیکن آپ نے رکنیت کو علت قرار دیا، اس حکم کی نسبت اس علت کی طرف کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علت تردیہ کا، یہ علت تردیہ نہیں بن سکتی آپ کے نزدیک، آپ علت کے تردیہ ہونے کے قائل ہو، لیکن یہ علت و تردیہ کے قابل نہیں ہے۔ علت تردیہ تو یہ ہے کہ حکم علت کے ساتھ گھومتا رہے، علت پائی جائے حکم پایا جائے گا، علت معدوم ہو تو حکم بھی کیا ہو؟ معدوم ہو۔ تو یہاں تو علت موجود ہے، پھر حکم کیوں معدوم ہے؟ مزمزہ اور استنشاق، وضو میں مزمزہ اور استنشاق، اس میں تثلیث مسنون ہے، 3 مرتبہ کرنا مسنون ہے، اس میں دیکھو تثلیث مسنون ہے۔ کیا وضو میں مزمزہ اور استنشاق یہ رکن ہے؟ نہیں، رکنیت نہیں پائی جا رہی، حکم پایا جا رہا ہے، رکنیت پائی جا رہی ہے، حکم نہیں پایا جا رہا، یہ کیسے علت تردیہ ہے؟ یہ کیسے علت تردیہ ہے؟ اس لیے احناف کہتے ہیں اس تثلیث کو منسوب کرنا اس علت کی طرف، ہم اس وصف کو علت نہیں مانتے، اس حکم کے لیے یہ علت نہیں ہے، یہ وصف علت نہیں، بلکہ اس کا وصف کوئی دوسرا ہے۔ وہ استدلال سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے ممانعت کے 4 اقسام، ممانعت کے 4 اقسام، کہ مدعی کے خصم مستدل کے دلیل کے تمام مقدمات کا انکار کر لے، تسلیم نہ کرے، یا اس کے بعض مقدمات کو تسلیم نہ کرے، اس کو قبول نہ کرے، اس پر اعتراض کرے۔ یہ 4 صورتیں ہو گئی ممانعت کی، اور ممانعت یہ دوسرا اعتراض ہے جو علت تردیہ پر ہوتا ہے۔ علت تردیہ پر تیسرا اعتراض ہے، علت تردیہ پر تیسرا اعتراض ہے، وہ ہے فساد وضع، وہ ہے فساد وضع، فساد وضع العلت، فساد وضع العلت، علت کے وضع میں فساد ہے، علت کی بنیاد میں فساد ہے، علت کا دار و مدار ہی فساد پر ہے، اس لیے علت ہی فاسد ہے، علت ہی فاسد ہے، یہ ہے فساد الوضع۔ اس طور پر یہ علت فاسد ہے، یہ علت فاسد ہے اس لیے کہ یہ علت حکم سے انکاری ہے، حکم کی صلاحیت نہیں رکھتی، بلکہ جو حکم وہ ثابت کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ علت جو ہے یہ تو جو حکم ثابت کیا یہ تو اس کی ضد کو ثابت کرتی ہے، نہ کہ یہ حکم کو، اس لیے کہ آپ کے اس علت میں فساد ہے۔ اس علت سے خصم جس حکم کو ثابت کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ جو حکم آپ نے ثابت کیا ہے یہ علت تو اس حکم کی ضد کا ثابت ہونے کا تقاضا کر رہی ہے، نہ کہ اس حکم کی۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ جو فساد وضع ہے یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو علت تردیہ پر ہونے والے اعتراضات میں سے قوی ترین اعتراض ہے، مضبوط ترین اعتراض ہے، اگرچہ اہل مناظرہ اس کو ذکر نہیں کرتے، مناظرین اس کو ذکر نہیں کرتے، البتہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے چونکہ اہل مناظرین ایک دوسرے اعتراض سے کو پیش کرتے ہیں، اور وہ ہے لا یتم التقریب، لا یتم التقریب، آپ کی دلیل دعوے کے مطابق نہیں، آپ کی دلیل دعوے کے مطابق نہیں، وہ اس دلیل کو پیش کرتے ہیں، لا یتم التقریب سے اعتراض کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں مناظرے میں۔ لیکن شارح کہتے ہیں یہ جو فساد وضع ہے اس کا لا یتم التقریب کے ضمن میں داخل کرنا ممکن ہے کہ یہ بھی اسی کے ضمن میں ہو، لیکن وہ فساد وضع سے استدلال نہیں کرتے اور اس سے اعتراض نہیں کرتے خصم پر۔
فساد وضع کی مثال دی ہے، جیسے کہ شواف حضرات نے زوجین میں سے ایک کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کے درمیان تفریق کی وجہ اسلام قرار دی ہے۔ اگر زوجین میں سے دونوں کافر ہو، غیر مسلم ہو، پھر زوجین میں سے ایک اسلام قبول کر لے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ہی ایک اسلام قبول کر لے گا تو ان زوجین کے درمیان تفریق واقع ہو جائے گی، فی الفور واقع ہو جائے گی۔ اب اگر وہ زوجین وہاں وہ عورت مدخول بہا نہ ہو تو فی الفور تفریق واقع ہو جائے گی، اور اگر وہ عورت مدخول بہا ہے تو پھر 3 حیض گزارنے کے بعد اس میں تفریق ہو جائے گی۔ اس کی تفریق کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کا لانا، زوجین میں سے ایک کا مسلمان ہونا، یہ ہے وجہ تفریق، یہ ہے علت ہے تفریق کی۔ تو اسلام کا لانا یہ علت ہے وصف، اور زوجین کے درمیان تفریق کا ہونا، جدائی کا ہونا، طلاق کا ہونا، یہ جو تفریق ہے یہ اس کی کیا ہے؟ حکم ہے۔ اس لیے وہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسرے پر اسلام پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہی ایک اسلام لے آئے ان کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی، دوسرے پر اسلام پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ نے جس وصف کو علت بنایا ہے اسلام الزوجین، یہ علت، یہ وصف، اس کے وضع میں فساد ہے، یہ علت ہی فاسد ہے، یہ علت درست نہیں ہے، یہ علت درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام وجہ تفریق نہیں، اسلام تو حقوق، اور اسلام تو حقوق کے پامال کرنے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو حقوق کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ یہ تو زوجین کی تفریق کا سبب نہیں ہے، تو زوجین کے درمیان جمع ہونے کا سبب ہے، اور اسلام تو دونوں کو جمع کرتی ہے، نہ کہ دونوں کو جدا کر رہی ہے۔ تو یہاں تو آپ لوگوں نے اسلام کو زوجین کے درمیان تفریق قرار دیا ہے اسلام کو، حالانکہ اسلام یہ حقوق کے محافظ ہے، حقوق کے حفاظت کرنے والا ہے، دفاع کرنے والا ہے، نہ کہ حقوق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے، اس لیے احناف کہتے ہیں آپ نے اسلام کو علت قرار دیا تفریق بین الزوجین کے لیے، اسلام علت نہیں ہے، یہ علت آپ نے جس حکم کو ثابت کر رہے ہیں یہ، بلکہ یہ اسلام تو اس حکم کی ضد کو ثابت کر رہے ہیں۔ دیکھو انہوں نے اسلام کو علت بنایا اور تفریق بین الزوجین کو حکم بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں جس حکم کو تم ثابت کر رہے ہو اسلام تو اس کی ضد کو ثابت کر رہا ہے، تفریق بین الزوجین نہیں بلکہ اجتماع بین الزوجین ہے، وہ تو زوجین کے درمیان اکٹھا ہونے کو ثابت کرتا ہے، نہ کہ تفریق کو۔ اس لیے جس علت کو تم اس علت سے جس حکم کو ثابت کر رہے ہو یہ تو اس کی ضد کو ثابت ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اس کی ضد کے ثابت ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی کافر وہ اسلام لے آئے، زوجین میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو دوسرے پر اسلام کو پیش کیا جائے گا، اگر وہ اسلام قبول کر لے فبہا اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے، اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر لے تو پھر تفریق واقع ہو جائے گی، اگر غیر مدخول بہا ہے فوراً واقع ہو جائے گی، مدخول بہا ہے تو پھر 3 حیض گزارنے کے بعد تفریق واقع ہو جائے گی۔ لہذا ہم کہتے ہیں تفریق کی وجہ اسلام لانا نہیں بلکہ اباء عن الاسلام ہے، اسلام سے انکار کرنا ہے، نہ کہ اسلام لانا۔ اور یہ اباء عن الاسلام، اسلام سے انکار کرنا یہ جرم ہے، اور جرم کی سزا ان کو ملنی چاہیے کہ ان کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ اس لیے جس علت کو، جس وصف کو انہوں نے علت بنایا وہ علت فاسد ہے، وہ علت درست نہیں ہے۔ اس سے جو حکم ثابت کر رہے ہیں یہ علت اس حکم کو نہیں بلکہ اس کی ضد کے ثابت ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ ایک امر معقول ہے، اسلام سے انکار کرنا یہ ایک امر معقول ہے کہ اسی کو تفریق کا سبب بنایا جائے، اس لیے کہ اسلام سے انکار کرنا جرم تو اس کی سزا بھی یہی ہو کہ ان کے درمیان جدائی ہو۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟
شارح کہتے ہیں کہ یہ فساد وضع اعتراضات میں سے قوی ترین اعتراض ہے، جو خصم ہے، مستدل ہے، وہ اس کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، جواب دینے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ برخلاف جو دوسرے اعتراضات ہیں، آگے آنے والے اعتراض رابع ہے مناقضہ، اور جو اوپر والے گزر چکے ہیں اس کے جواب دے سکتے ہیں، لیکن فساد وضع ایک ایسا اعتراض ہے کہ جس کا جواب دینے کی طاقت مستدل میں نہیں ہے، وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ قوی ترین اعتراضات میں سے ہے۔ اس لیے اگر مناقضہ سے اعتراض کیا جائے تو وہاں وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہاں وہ مجبور ہو جاتا ہے اپنے قول، اپنے علت کے مؤثر ہونے کو کی طرف مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے علت کو مؤثر ہونے کو ثابت کرے، اور اس بات کے بیان کی طرف مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ نے جس چیز کو لے کر اعتراض کیا ہے، ہمارے علت میں اور آپ کے علت میں فرق ہے۔ جس چیز کو معترض اعتراض میں ذکر کرتے ہیں ان کے درمیان فرق بیان کرنے اور اپنے علت کے مؤثر ہونے کی طرف وہ مجبور ہو جاتا ہے، لیکن جواب دے دیتا ہے، جواب ہو جاتا ہے ان کا مناقضہ میں۔ لیکن یہ فساد وضع ایسا اعتراض ہے کہ جس کی جواب دینے کی طاقت اس میں نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے، یہ فساد وضع قوت میں ایسا ہی ہے جیسے کہ شہادت کی ادائیگی میں اگر فساد آ جائے، شہادت کی ادائیگی میں اگر فساد آ جائے تو پھر وہ ادائے شہادت وہ ختم ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے، اس کے اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گواہ گواہی دے رہے، دعویٰ ہوا ہے دراہم کا، دعویٰ ہوا ہے دراہم کا، دینار کا دعویٰ ہوا ہے، دراہم کا دعویٰ ہوا ہے۔ گواہ لاؤ، آپ کے پاس گواہ ہے مدعی صاحب؟ جی مدعی صاحب میرے پاس گواہ ہے، گواہ لے آؤ۔ مدعی صاحب نے گواہ لے آئے، 2 گواہ کئی چرسیوں کو اٹھا کر گواہ لے آئے۔ اب گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ گھر اس کا ہے، یہ گھر اس کا ہے، تو بھئی دعوت تو وہ درہم اور دینار کا کر رہے ہیں، اور گواہی کیا دے رہے؟ کیا کہتے ہیں وہ دعویٰ گندم اور گواہی چلنا، پتہ نہیں کیا بولتے، ہاں سوال گندم اور جواب چاول، مرض یہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کس علت کو نہیں مانتے، تو یہ ہے۔ اس لیے لہذا یہاں پر ادائے شہادت فاسد ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب دعویٰ ان کا ہے درہم اور دینار کا، اور یہ گواہی دے رہے ہیں گھر کا، کمرے کا، گاڑی کا، تو ادائے شہادت اس میں فساد آ گیا۔ اس لیے اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے گواہ جو ہے یہ عادل ہے، ضابط ہے، فاسق نہیں ہے، ان کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحقیق کی ضرورت تب ہوتی جب یہ ادائے شہادت درست ہوتی، اس کے ادائے شہادت ہی میں فاسد ہے تو آگے تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر وہ مدعی زور لگا کر اس کے عادل ہونے کو ثابت بھی کر لے، صالح ہونے کو بھی ثابت کر لے، لیکن پھر بھی فضول ہے، پھر بھی کیا ہے، وہ بہت نیک پرہیزگار متقی بندہ ہو، لیکن اس لیے کہ ادائے شہادت میں فساد آ گیا۔ شارح کہتے ہیں ایسا ہی ہے، فساد وضع بھی ایسا ہی ہے۔ حکم کو مان لیا جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ علت میں فساد ہے، اس لیے اگر وہ اس علت کو مؤثر ہونا بھی ثابت کر لے، اس علت کے مؤثر ہونے کو بھی ثابت کر لے، اس علت کو صالح ہونا بھی ثابت کر دے، جیسے کہ علت مؤثرہ کی وجہ ہوتی ہے معدل ہونا یا صالح ہونا، تو اگر وہ علت کے معدل یا مؤثر ہونے کو بھی ثابت کر لے پھر بھی درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لیے کہ اس علت کے وضع میں فساد ہے، یہ علت ہی فاسد ہے، یہ تفریق کا سبب نہیں بن سکتے۔ اسلام تفریق کا سبب نہیں۔ دیکھو کتاب میں اگر سمجھ میں آ گیا ہے، بیٹھ جاؤ، ختم ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ دیکھو کتاب میں کہاں سے ہے، والممانعت، اور ممانعت ہے، وہی عدم قبول السائل،
سائل کا قبول نہ کرنا، مقدمات دلیل المعلل، مستدل کی دلیل کے مقدمات کو، کلہا او بعضہا، تمام مقدمات کو قبول نہ کرے یا بعض کو قبول نہ کرے، بالتعیین والتفصیل، متعین طور پر یا تفصیل کے ساتھ، وہی اربعۃ، اور یہ ممانعات 4 ہے، بالاستقراء جو تلاش اور جستجو سے ملے ہیں 4 ہیں، لأنہا اس لیے کہ جو ممانعات ہے، اما ان تکون فی نفس الوصف، یا تو نفس وصف میں ہوگی، اعلان وسلم ان هذا الوصف، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ وصف، الذي تدعیہ وصفا، جس کے وصف ہونے کا تم دعویٰ کر رہے ہو، علت، یہ وصف علت ہے، تسلیم نہیں کرتے، بل العلت شیء آخر، بلکہ علت دوسری شے ہے، قول الشافعی رحمہ اللہ، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، فی کفارۃ الافطار، کفارہ افطار میں، انہا عقوبۃ، یہ ایک سزا ہے، متعلقۃ بالجماع، جو متعلق ہے جماع کے ساتھ، فلا تکون واجبۃ، اس لیے کفارہ واجب نہ ہوگا، فی الاکل والشرب، کھانے اور پینے میں، فنقول، ہم کہتے ہیں جواب میں، لا نسلم ان العلت فی الاصل ہی الجماع، اصل میں یہ علت جو ہے وہ جماع نہیں، بل الافطار عمدن، بلکہ قصدن افطاری کرنا ہے، روزہ توڑنا ہے، وہو حاصل فی الاکل والشرب، اور وہ کھانے پینے میں حاصل ہے، ایضاً کھانے پینے میں بھی حاصل ہے، بدلیل انہ، اس دلیل سے، آگے کیا ہے انہ کے بعد؟ لو ہے، ہمارے نسخوں میں لو نہیں ہے، انہ لو جامع ناسیا، اس دلیل پر کہ اگر وہ جمع کر لے ناسیا بھول کر، لا یفسد صومہ، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، لعدم الافطار، قصدن افطاری نہ ہونے کی وجہ سے، او فی صلاحیتہ، یا وہ ممانعت ہوگی اس علت کی صلاحیت میں ہوگی ممانعت، للحکم، حکم کے لیے، مع وجودہ، اس کے پائے جانے کے باوجود، لا نسلم ان هذا الوصف صالح، یعنی ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ وصف صلاحیت رکھتی ہے، للحکم، حکم کی، مع کونہ موجودا، اس کے موجود ہونے کے باوجود، قول الشافعی رحمہ اللہ، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، فی اثبات الولایت علی البکر، بکر پر، باکرہ پر ولایت کے ثابت کرنے میں، انہا باکرۃ، یہ باکرہ ہے، جاہلۃ بامر النکاح، نکاح کے معاملے سے ناواقف ہے، لعدم الممارسۃ بالرجال، مردوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے تجربہ نہ رکھنے کی وجہ سے، فیولی علیہا، اس لیے اس باکرہ پر ولی کو بنایا جائے گا، ذمہ دار کو بنایا جائے گا، فنقول، ہم کہتے ہیں، لا نسلم ان وصف البکارۃ صالح لہذا الحکم، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اس حکم کے لیے یہ وصف بکارت صلاحیت رکھتی ہے، لأنہ لم یظہر له تاثیر فی موضع آخر، اس لیے کہ کسی بھی دوسری جگہ میں اس وصف کی تاثیر ظاہر نہیں ہوئی، بل الصالح له، بلکہ اس حکم کے لیے صلاحیت رکھنے والی والصغر، وہ صغر ہے، او فی نفس الحکم، یا وہ ممانعت نفس حکم میں ہو، لا نسلم ان هذا الحکم، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ حکم، یہ حکم ہے، بل الحکم شیء آخر، بلکہ حکم تو ایک دوسری شے ہے، قول الشافعی رحمہ اللہ، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، فی مسح الرأس، سر کے مسح میں، انہ رکن، کہ یہ رکن ہے، فی الوضوء، وضو میں، فیسن تثلیثہ، تو پھر 3 مرتبہ کرنا یہ مسنون ہوگا، کغسل الوجہ، چہرے کے دھونے کی طرح، فنقول، ہم جواب میں کہتے ہیں، لا نسلم ان المسنون فی الوضوء التثلیث، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وضو میں مسنون وہ 3 مرتبہ کا دھونا ہے، 3 مرتبہ کا کرنا ہے، بل الاکمال بعد تمام الفرض، بلکہ فرض کے پورا ہونے کے بعد اکمال مسنون ہے، ففی الوجہ، تو چہرے میں، لما استوعب الفرض، جب فرض نے احاطہ کر لیا، گھیر لیا چہرے کو، سیر الی التثلیث، تو رجوع کیا گیا تثلیث کی طرف، وفی الرأس میں، اور سر میں، لما لم یستوعب الفرض، جب فرض نے احاطہ نہیں کیا، استیعاب نہیں کیا، الرأس، سر کا، سیر الی الاکمال، تو اکمال کی طرف رجوع کیا گیا، فیکون هو السنۃ دون التثلیث، تو یہ اکمال ہی سنت ہوگا، نہ کہ 3 مرتبہ کرنا، او فی نسبت الی الوصف، فی نسبت ہی الی الوصف،
یا وہ ممانعت ہو اس حکم کی وصف کی طرف نسبت کرنے میں ہو. اے لا نسلم ان هذا الحکم منسوب، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ حکم منسوب ہے الی هذا الوصف، اس وصف کی طرف، علت کی طرف، بل الی وصف آخر، بلکہ ایک دوسرے وصف اور علت کی طرف ہے. مثل ان نقول، اس طور پر کہ ہم کہیں فی المسألۃ المذکورۃ، مذکورہ مسئلے میں ہم کہتے ہیں لا نسلم ان التثلیث فی غسل، دھونے میں جو تثلیث ہے مضاف الی الرکنیۃ، یہ رکن کی طرف مضاف ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے. بدلیل الانتقاض بالقیام والقراءۃ، قیام اور قراءت سے ٹوٹ جانے کی دلیل سے. فإنہما رکنان فی الصلاۃ، اس لیے کہ دونوں کے دونوں نماز میں رکن ہے. ولا یسن تثلیثہما، لیکن 3 مرتبہ ان دونوں کا کرنا سنت نہیں. وبالمضمضۃ والاستنشاق، اور مضمضہ اور استنشاق سے بھی ٹوٹ جاتی ہے. حیث، اس طور پر کہ سوکھ دی، حیث اس طور پر کہ یسن تثلیثہما بلا رکنیت، ان دونوں کا 3 مرتبہ کرنا مسنون ہے بلا رکنیت کے، یہاں رکنیت نہیں. وفساد الوضع، ممانعت فساد وضع میں ہو. وہو کون الوصف فی نفسہ، وہ وصف کا اپنی ذات میں، بحیث اس طور پر ہونا یکون عابیا عن الحکم، کہ وہ حکم سے انکار کرنے والا ہو. ومقتضیا لضدہ، اور اس کی ضد کا تقاضا کرنے والا ہو. ولم یذکر اہل المناظرہ، شارح کہتے ہیں اس کو اہل مناظرہ نے ذکر نہیں کیا. ویمکن درجہ، اور اس کا داخل ہونا ممکن ہے فیما، اس میں قالو کی جو انہوں نے کہا انہ لا یتم التقریب، کہ تقریب تام نہیں ہے، یعنی دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے، اس میں داخل کرنا ممکن ہے. کتعلیلہم، جیسے اے تعلیل شافعیہ رحمہم اللہ، جیسے کہ شافعی حضرات کی تعلیل ہے لإیجاب الفرقۃ، ایجاب اے اثبات، فرقت کو ثابت کرنے میں ان کی تعلیل ہے باسلام احد الزوجین، زوجین میں سے ایک کے اسلام لانا. فإنہم قالوا، اس لیے کہ انہوں نے کہا اذا اسلم احد الزوجین کافرین، جب زوجین کافرین میں سے ایک اسلام لے آئے، تقع الفرقۃ بینہما بمجرد الاسلام، تو محض اسلام لانے کی وجہ سے ان کے درمیان فرقت واقع ہو جائے گی. ان کانت غیر مدخول بہا، اگر وہ عورت مدخول بہا نہ ہو. وبعد مضی 3 حیض، اور 3 حیضوں کے گزرنے کے بعد ہوگی. ان کانت مدخولا بہا، اگر وہ مدخول بہا ہوگی. ولا يحتاج الى ان يعرض الاسلام على الاخر، اور حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ دوسرے پر اسلام کو پیش کیا جائے. ونحن نقول، ہم جواب میں کہتے ہیں هذا في وضعه، یہ اس هذا في وضعه فاسد، یہ علت اپنی وضع میں کیا ہے، یہ علت اپنی وضع میں فاسد ہے، یہ علت اپنی وضع میں فاسد ہے. بس یہ 2 منٹ رہ گئے. وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم جواب میں کہتے ہیں هَذَا فِي وَضْعِهِ فَاسِدٌ، یہ علت اپنی وضع میں فاسد ہے. لأن الاسلام عرف عاصما للحقوق، اس لیے کہ اسلام تو حقوق کی حفاظت کرنے میں مشہور ہے، حفاظت کرنے والا مشہور ہے. لا رافعا له، نہ کہ حقوق کو اٹھانے والا ہے، ختم کرنے والا ہے. فینبغی، اس لیے مناسب یہ ہے ان یعرض الاسلام علی الاخر، کہ دوسرے پر اسلام کو پیش کیا جائے. فإن اسلم، اگر وہ اسلام لے آئے، بقی النکاح بینہما، تو ان دونوں کے درمیان نکاح باقی رہے گا. وإلا تضاف الفرقۃ الی اباء الاخر، وگرنہ پھر اس فرقت کو وہ دوسرے کے انکار کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا، اس کی اضافت کی جائے گی. وہو معنی معقول صحیح، اور یہ ایک ایسا معنی ہے کہ جو عقل میں آتا ہے اور صحیح ہے. وہذا، شارح کہتے ہیں یہ اے فساد الوضع، یہ جو فساد وضع کا اعتراض ہے، من اقوى الاعتراضات، یہ اعتراضات میں سے قوی ترین اعتراض ہے. کیوں؟ اذ لا يستطيع المعلل فيها من الجواب، اس لیے کہ معلل اور مستدل اس کی جواب کی طاقت نہیں رکھ سکتا. بخلاف المناقضۃ، برخلاف مناقضہ کے. فإنه يلجأ فيها إلى القول بالتأثير، اس لیے کہ اس میں وہ مجبور ہو جاتا ہے مناقضہ میں، إلى القول بالتأثير، تاثیر کے قائل ہونے کی طرف.
کہ اپنے علت کو مؤثرہ ہونا ثابت کرے، وہ بیان فرق اور فرق کے بیان کرنے کی طرف وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ولہذا اسی وجہ سے شارح کہتے ہیں قدم علیہا یا قدم علیہا، اسی وجہ سے مصنف نے فساد وضع کو مناقضہ پر مقدم کیا، یا فساد وضع کو مناقضہ پر مقدم کیا گیا۔ یہ فساد وضع وہو بمنزلۃ فساد الاداء فی الشہادہ، یہ فساد وضع یہ گواہی میں ادائے شہادت کے فساد کی طرح ہے۔ فإنہ اذا فسد الاداء فی الشہادہ، اس لیے کہ جب گواہی میں گواہی کی ادائیگی میں فساد آ جائے، وہ فاسد ہو، بنوع مخالفت للدعوہ، دعوے کے ایک قسم کی مخالفت کی وجہ سے، لا یحتاج بعد ذالک، تو اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی الی ان یتفحص عن عدالت الشاہد و صلاحہ، کہ اس کے بعد گواہ کی عدالت اور اس کی صلاحیت کے صالح ہونے کی تحقیق کی جائے، اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ جا سکتے ہیں